سب مختصر حضرات ذی وقار، آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو بھی اس دنیا فانی میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس کائنات عالم کو چھوڑنا ہے۔ الوصال الوصال الفراق الفراق کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت کو چکھنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ بنگلے، مکان، انسان، جن، گاڑیاں، بنگلے، پہاڑ، آسمان، زمین، سب چیزیں پھٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو ہمیشہ رہنے والی ذات جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ ہم میں سے حی و قیوم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے حی قیوم۔ حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، اور قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم و دائم، یعنی جس کو فنا نہیں، جس کو موت نہیں، وہ ذات فقط رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اعظم شانہ، اس پروردگار کی شان ہے، باقی ہر چیز کو موت ہے۔ انسان فوت ہو گیا، ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ مرنے والا مر گیا ہے، ہمارا تعلق جو ہے اس سے ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یہ سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، ہماری بات کا جواب نہیں دے رہا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مرنے والا مر گیا ہے، کافر ہے تو وہ بھی بولتا ہے، مومن ہے تو وہ بھی بولتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، کافر ہے تو وہ کیا بولتا ہے؟ اور میں کافر ہے تو وہ بولتا ہے، اے تذہبون، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، میں تمہارے ساتھ رہنے والا، کھانے والا اور پینے والا، مجھے قبر میں نہ لے جاؤ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کافر۔ اور مومن جو ہے رسول اللہ کا غلام، وہ بھی بولتا ہے، اور وہ کیا بولتا ہے؟ قدمونی قدمونی، قدم ذرا تیزی سے اٹھاؤ، جلدی کرو، قبر تک مجھے جلدی پہنچاؤ، تم یہاں دیر لگا رہے ہو، تجھے کیا پتا میں نے قبر میں جا کے اللہ کے لاڈلے محبوب کی زیارت بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قبر کی حالت جو ہے نا، یہ دو کنڈیشنیں ہیں قبر کی۔ ایک مومن کی قبر ہے، ایک کافر کی قبر ہے۔ کافر کی قبر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، بھڑکتی سلگتی آگ۔ اور ایک قبر ہے مومن کی، جو مؤمن ہے، ایمان والا ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، ولیوں کو ماننے والا ہے، غوث الورا کا مرید ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا دیوانہ ہے، مولا مرتضیٰ کا پروانہ ہے، صدیق اکبر کا خوشہ ہے۔ جو ولیوں کو، صحاب کو، آل کو، ازواج کو، بنات کو ماننے والا ہے، تو اس کی قبر جو ہے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ۔ ریاض صاحب، اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا حسین باغ ہے، اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا حسین باغ ہے۔ اچھا، اب ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم کچھ بھی کریں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور لوگ کہتے بھی ہیں جی مرنے والا مر گیا، آپ کی وجہ سے اسے کچھ فائدہ نہیں، اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں۔
لیکن کسی پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کی بات جو ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی نہیں۔ اور سرکار سے پوچھیں یا رسول اللہ اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، یا کوئی یہ ہماری طرف سے کچھ تحفہ یا مٹھائی کا ڈبہ یا کوئی گفٹ وغیرہ لے سکتا ہے، یا ہمیں کچھ دعا دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اٹھا کے اسے قبرستان لے کے آئے ہو اور جنازگاہ میں لائے ہو نا، فرمایا جنازے کی باری آئی نا، جس مومن مسلمان کے جنازے میں 100 بندہ مل گیا اور 100 بندے نے ہاتھ اٹھا کے بخشش کے لیے دعا مانگ دی تو میرا غلام بخشا گیا۔ کتنے بندے مل گئے؟ اونچی ذرا کہہ دو۔ پھر سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ شاید 100 بندہ نہ مل سکے، کچھ ایسے مقامات بھی ہوں گے عرب امارات میں یہاں مسلمانوں کی تعداد 100 نہ ہوگی، تو پھر وہ میرا غلام تو جو ہے وہ بخشش سے رہ گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پہلے تعداد 100 کی تھی، اب میں گنتی کم کر رہا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس مومن مسلمان مرد عورت کے جنازے کے اندر 40 مومن مسلمان شامل ہو جائیں اور ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کر دیں، وہ میرا غلام بھی بخشا گیا۔ پہلے کتنے تھے؟ اب کتنے ہو گئے؟ 40۔ پھر سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا، تیرے میرے ایمانوں کے والی ہیں نا، ان کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے 100 تھا، پھر 40، اور اب میں گنتی کم کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس جنازے میں 3 صفحے بن جائیں، وہ چھوٹی چھوٹی بن جائے نا، وہ بخشش کی دعا مانگ دے، میرا غلام مرد ہوگا تب بھی بخشا گیا، عورت ہے تو تب بھی بخشی گئی۔ گنتی مقرر نہیں کی، 2 آدمی بھی کھڑے ہو جائیں، صفحے بن گئیں، انہوں نے دعا مانگی۔ معلوم کیا ہوا؟ جنازہ ہم نے پڑھا ہے، بخشا وہ گیا ہے، کاروبار ہم نے چھوڑا ہے، بخشا وہ گیا ہے، دعا ہم نے مانگی ہے، بخشا وہ گیا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ زندوں کی وجہ سے مردے کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اب رہا مسئلہ، سرکار کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کملی والے آقا، ہماری وجہ سے اس کو فائدہ پہنچا اور اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا پہنچے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرا اود پہاڑ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور حجاج صاحبان گئے ہوں گے، اود پہاڑ کی زیارت کر کے آئے ہوں گے، کتنا بڑا اود پہاڑ ہے بھائی، ہے نا؟ فرمایا اود پہاڑ دیکھا ہے؟ جی آقا دیکھا ہے، یہ اود پہاڑ بڑا لمبا ہے۔ فرمایا اود پہاڑ جتنا سونا ایک ہی دفعہ، ایک ہی بار کوئی آدمی اللہ کے راستے میں بانٹ دے، تقسیم کر دے، اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ جو مومن مسلمان کے جنازے میں شرکت کرے گا اور جو تدفین تک ساتھ جائے گا، فرمایا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اب رہا مسئلہ، جنازہ ختم ہوا، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جو تھا جنازے کے اندر تھا، یہ جنازے کے بعد والا یہ ڈھونگ کیوں رچا لیا ہے مولویوں نے، یہ دعا کاہے کی آ گئی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جنازہ ہے، مبسوط کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ جنازے سے رہ گئے، جب جنازے سے رہ گئے نا تو آپ نے بھاگنا شروع کر دیا، اور دعا جنازے کے بعد والی مانگی جا رہی تھی، تو آپ نے آواز دی ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ، او میرے دوستو سنگیو، تم نے جنازہ تو مجھ سے سبقت لے گئے ہو، پہل کر لی ہے، پڑھ لیا ہے، لیکن لا تسبقونی بالدعاء لہ، جو جنازے کی بعد والی دعا ہے یہ پہلے نہ مانگ لینا، میں بھاگتا بھاگتا شامل ہو جاؤں، اس کو ذرا لمبا کر لینا تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ جنازہ کس کا تھا؟ سیدنا عمر فاروق کا۔ یہ عمر فاروق کون ہے؟ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، یہ عمر کون ہے؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، یہ عمر کون ہے؟ مراد مصطفیٰ ہیں، مرید مصطفیٰ ہیں۔ روز روز عمر کا جنازہ نہیں آئے گا، دعا کو لمبا کر لو تاکہ میں بھی بھاگتا بھاگتا شامل ہو جاؤں۔ اچھا، جو اللہ جنازے میں سنتا ہے جنازے کے بعد بھی سنتا ہے، اور جو جنازے کے بعد سنتا ہے قبر میں جائیں تو پھر بھی سنتا ہے۔ آج تو تیسرا دن ہے نا، چوتھے دن بھی رب سنتا ہے، پہلے دن بھی سنتا ہے۔ اللہ سے پوچھیں یا اللہ کسی وقت تو اونگ بھی لیتا ہے یا نہیں؟
فرمایا اونگ تو دور کی بات ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میں حی و قیوم ہوں، میرا دربار ہر وقت کھلا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والا مانگے، میری بارگاہ سے مانگے، طلب کرے، طلب کرنا، مانگنا، تلاش کرنا، اس کو سلیقہ آ گیا، وہ مانگ رہا ہے، مانگنا اور طلب کرنا کام اس کا ہے، بخشنا اور رحمتوں سے نوازنا یہ کام میرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً عطا فرماتا ہے، یقیناً عطا فرماتا ہے، اور قبول کرنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات سے بھی انسان کی بگڑی بن جاتی ہے۔ امام غزالی وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بڑے نمازیں آپ نے پڑھی، روزے رکھے، حج کی، زکوٰۃ دی، بڑے بڑے وظائف کیے، اوراد کیے، لیکن قبر میں تشریف لے گئے نا غزالی، تو فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ تیری نمازیں قبول نہیں ہیں، روزے قبول نہیں ہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، کوئی کائنات میں جو تو نے عمل کیا ہے قبول نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایک عمل مجھے بڑا پسند آیا ہے جس کی وجہ سے میں تیری بخشش کر رہا ہوں، ایک عمل پسند آیا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا؟ غزالی ایک دفعہ کتاب لکھ رہے تھے، پرانا زمانہ ہوتا تھا قلموں اور دواتوں کا، سیاہی تھی دوات میں اور قلم اٹھائی اور کتاب لکھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچانک ایک مکھی آ گئی اڑتی اڑتی، وہ سیاہی پہ بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا۔ غزالی نے قلم روک دی کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق آئی ہے، اپنی پیاس بجھا لے گی، 2 سیکنڈ کے لیے قلم کو جنبش نہ دی، حرکت نہ دی، قلم کو روک دیا، انتظار کیا کہ اپنی مرضی سے ہی اٹھ جائے گی، کتنی کو سیاہی پی لے گی۔ غزالی قبر میں گئے نا تو رب کی رحمت مسکرائی، فرمایا تیری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کوئی چیز مجھے پسند قبول نہیں ہے، لیکن ایک عمل پسند ہے جو تو نے مکھی کا احترام کیا تھا، میں تیرا احترام کر کے تجھے جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ یہ ہے خدا کی رحمت، خدا کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں جب چاہوں، جسے چاہوں، جب چاہوں اپنی مرضی سے بخش دوں۔ یعنی عمل پہ دار و مدار نہیں، عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، فرض عین ہے، روزے رکھنے چاہیے، فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، یہ تیرا فرض ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، یہ تیرا فرض ہے، چھوٹوں سے محبت کرنی چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ تیرا فرض ہے، لیکن فرمایا عمل کر کے اس پہ دار و مدار نہ کر کے یہ میں بڑا عمل کر رہا ہوں، میں بڑا نمازی صاحب، حاجی صاحب، نہ، اگر رب قبول کرنے پہ آئے تو وہ قبول کرے گا، اگر نہ کرے تو کوئی شے بھی قبول نہ کرے، اگر کر لے تو چھوٹی سی بات سے بھی بگڑی بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یہ ایک قطرہ بخشی مینو جے ایک قطرہ بخشی مینو تے کم بڑھ جانائی میرا، عدل کری کے تھر تھر کمبر اچھیوں شان والے، فضل کری تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شے پہ وسیع ہے۔ فرمایا میں بخشنے پہ آ جاؤں تو بخش دیتا ہوں، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہستین میں آنے دو کریم۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ادھر خدا کا در ہے، وہ بھی کریم ہے، سخی ہے، اگر معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، اگر نہ معاف کرے گا تو شاعر کہتا ہے کہ میں بھاگتا بھاگتا در مصطفیٰ پہ پہنچ جاؤں گا، سرکار کا واسطہ دے لوں گا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، تو ایسا سخی ہے، اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ معاف کرے گا تو تیرا ہی یہ بتایا ہوا زاویہ حیات ہے،
میں تیرے محبوب کے در پہ آ جاؤں گا، وہاں پہ آ کے سفارش کروا لوں گا. کیوں؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تیرا ہی بتایا ہوا یہ طریقہ اور سلیقہ ہے، اور پیاروں کے پاس آ جاؤ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، پیاروں کے پاس میری رحمت ہے، اور رحمت میں غوطہ زن ہو کے کوئی بندہ آ کے توبہ کر لے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے، بخشنا میرا کام ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا اللہ سے ڈر جا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر. اللہ تعالیٰ وہ ہے تجھے ایک جنت بھی دے سکتا ہے، وہ مالک اگر کرم فرما دے تو 2 جنتوں کا وارث بھی تجھے بنا سکتا ہے. اب آیا بندہ قبر میں، قبر والا قبر میں ہے، قبر کی گہرائیوں میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے آقا، یہ بندہ قبر میں کس چیز کا طلبگار ہے؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا مل میت فی القبر، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث. فرمایا قبر والا قبر میں سہارا ڈھونڈتا ہے جیسے دریا میں ڈوبنے والا بندہ کسی چیز کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. قبر والا قبر میں سہارا ڈھونڈتا ہے، سہارا. یہ میں تنقید نہیں کر رہا، تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں. آپ تو مجھ سے اچھے ہیں نا. جب بھی فرمان رسول پڑھا جائے نا تو یہ تعظیم ہوتی ہے، اسے کان لگا کے سنا جائے. گوناگو مستیوں سے اپنا وقت نکالنا چاہیے. ویسے مجلس کے آداب ہوتے ہیں. قرآن پڑھا جائے تو مومن کی شان ہے کہ اس کو سنے. میں حدیث رسول پیش کر رہا ہوں. فرمایا مل میت فی القبر، قبر والا جو ہے وہ قبر میں سہارا ڈھونڈتا ہے. اور سہارا کیسا ڈھونڈتا ہے؟ جیسے دریا میں ڈوبنے والا بندہ کسی چیز کا سہارا لے رہا ہوتا ہے. ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، وہ کہے گا مجھے باہر نکالو، میری جان بخشی ہو جائے. فرمایا یہ قبر والا بھی قبر میں سہارا ڈھونڈ رہا ہے. یا رسول اللہ کس چیز کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے یہ قبر والا؟ فرمایا ینتظر دعوۃ، یہ تیری میری دعاؤں کا منتظر ہے، یہ دعاؤں کا ویٹ کر رہا ہے، دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے. جیسے ماں باپ زندہ اولاد کا انتظار کرتے ہیں، فرمایا قبر میں لیٹے ہوئے بھی یہ انتظار کر رہے ہیں ینتظر دعوۃ، کہ میرا بیٹا کب آئے اور مجھے دعا سے نوازے. دعاؤں کی ضرورت ہے. کس کس کی دعا کی ضرورت ہے؟ ارباب علم و دانش تشریف فرما ہے. فرمایا تلحقہ من او اب او ام او اخ او صدیق لہو. فرمایا باپ دعا کرے، ماں دعا کرے، بہن دعا کرے یا بھائی دعا کرے، او صدیق لہو یا اس کا کوئی یار سجن بیلی دعا کرے، وہ قبر میں دعا پہنچ جائے گی. یا رسول اللہ یہ قبر والا دعاؤں کا تحفہ لے کے کتنا راضی ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر یہ قبر والا دنیا میں ہوتا، اسے پوری کائنات کی بادشاہت بھی مل جاتی، تو یہ اتنا راضی نہیں ہونا تھا جتنا قبر کی گہرائیوں میں، تنہائیوں میں یہ دعا کا تحفہ لے کے راضی ہو گیا. ہمارے ملک پاکستان کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو پاکستان کا ہے افغان کا نہیں، جو افغان کا ہے وہ اردن کا نہیں، جو اردن کا ہے وہ شام کا نہیں، جو شام کا ہے وہ سعودیہ کا نہیں. سرکار نے ایران، افغان، پاکستان کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا اگر وہ قبر والا زندہ ہوتا، ڈیپلی ذرا توجہ سے سنیں، اگر وہ قبر والا زندہ ہوتا اور اسے پوری کائنات کی بادشاہت بھی مل جاتی، اور قبر والا کبھی اتنا راضی نہیں ہونا تھا جتنا قبر میں مومن مسلمان بھائی کا دعا کا تحفہ لے کے راضی ہو گیا. اب حشر کا دن آئے گا، سنیے ذرا قرآن. کچھ لوگ جہنم سے نکلیں گے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ کھانے پینے کا ایک بہانہ ہے، یہ رسم ہے، محض رسم ہے، محض رسم ہے. یہ رسم نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے. سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. ہمارے لوگ بھی ہوتے ہیں چائے کی چسکی پہ اپنا دین بیچ بیٹھتے ہیں. نہیں جی نہیں، یہ کھانے پینے کا بہانہ ہے. یہ قبر میں کون سا پہنچ رہا ہے؟ کھا مولوی گئے اور قبر میں پہنچ رہا ہے. سنیے ذرا، سنیں ذرا، اتنا ڈھل مل یقین نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کسی شخصیت کا کلمہ تھوڑا پڑھا ہے، اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے. آواز خلق نکارہ ہے خداست. یہ اتنی مخلوق ویسے آ گئی ہے، گھر میں نہیں کھانا پکتا. اور آپ کے گھر میں روٹی نہیں پکتی، ہم گھر سے بھوکے ہیں بھئی، کھانا گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، ادھر آ کے کھانا کو ضروری. کیا وجہ ہے؟
بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے، صدقہ جیسے قربانی کا گوشت صدقہ ہے جس کو امیر بھی کھا سکتا ہے غریب بھی کھا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت صدقہ ہے جس کو امیر اور غریب کھا سکتے ہیں، ایسے یہ ایصال ثواب بھی صدقہ ہے جس کو امراء اور غرباء دونوں کھا سکتے ہیں۔ اور آخر پہ دعا کیا کریں گے؟ سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، سرکار نے فرمایا کھجور لے کے آؤ، جوں کی روٹی لے کے آؤ، دودھ لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، ثم قرأ سورۃ الفاتحہ، ثم قرأ سورۃ الاخلاص ثلاث مرہ، سرکار نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، یہ الحاوی للفتاوی کی حدیث پاک ہے۔ تو سرکار نے دعا فرمائی وتکلم بما شاء اللہ، ایک میں آتا ہے جو کچھ مرضی چاہا جہاں سے مرضی چاہا پڑھا، اور دعا کی یا اللہ اس کھجور کا ثواب، جوں کی روٹی کا ثواب، دودھ کا ثواب، پانی کا ثواب میرے بیٹے ابراہیم کی روح کو پہنچا۔ یہ حرام ہے؟ اور اللہ کے بندو کھانے کی ایک برکی ہو، ایک نوالا ہو تو اوپر قرآن پڑھا جائے تو وہ کھانا حرام ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا نا جب بھی برکت والا کام ہو کل امر ذی بال لم یبدا علیہ بحمد صلاۃ فهو اقطع، اس سے پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھو، پھر کیا ہوگا؟ وہ تیری دعا بھی مستجاب ہے، وہ تیرا کام بھی قبول ہے۔ اچھا رزق حلال سارا دن پیٹ کے لیے کمائی کی انسان نے، اور کھانا سامنے رکھا، فرمایا پڑھو، یا رسول اللہ کیا پڑھیں؟ فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے کی دعا ہے نا، بسم اللہ الرحمن پڑھو بھی کھانا کے لیے۔ جس کو نہیں بھی دعا یاد، اب علماء بیٹھے ہیں بڑے باریک بین، وہ کہنے نہیں جی نہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو بسم اللہ تو پھر بھی آگی نا، آغاز تو بسم اللہ سے ہی ہے نا بھئی، بسم اللہ پڑھو، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ایک قرآن کی آیت ہے، ایک قرآن کی آیت پڑھنے سے کھانے میں برکات آگئی، شفا آگئی، رحمت آگئی، برکت آگئی، تو پوری سورہ ملک جو ہے وہ تجھے چبھتی ہے۔ او خدا کے بندو سورہ ملک کی شان پڑھ لیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ گناہگار کی قبر میں داخل ہو جائے گی اور ایسے چھپائے گی جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، چوزوں کو چھپاتی ہے۔ یہ جائے گی اور کہے گی یا رب العالمین میں سورۃ ملک ہوں، اس کو بخش دے۔ اور فرمایا یہ سورۃ ملک تو ایک طرف القرآن والرمضان یشفعان، تعصب کی اینک اتار کے بندہ اگر قرآن پڑھے اور سرکار کا فرمان پڑھے تو فیض ملتا ہے، فرقہ پرستی سے بالا طاق ہو کے قرآن پڑھے تو پھر فیض ملتا ہے، نبی کا فرمان پڑھے تو فیض ملتا ہے۔ فرمایا القرآن والرمضان یشفعان، اور سارے کا سارا قرآن بھی مومن کی قبر میں آ جائے گا، اور سارے رمضان کے روزے بھی مومن کی قبر میں آ جائیں گے۔ جو نیک مومن ہے، اچھا مومن ہے، روزہ رکھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، وہ کہے گا یا اللہ پہلے تو یہ مسجد میں آ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، آج یہ نہیں آیا میں چل کے آ گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ صرف میں فن خطابت ہی نہیں دکھا رہا یا جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا، جوش کے ساتھ ہوش کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن آ سکتا ہے تو جس کے سینے پہ سارا قرآن آیا ہے وہ مدینے سے نہیں آ سکتا۔ اچھا یہ تو مسئلہ یہ حل ہو گیا نا کہ بندہ فوت ہو گیا، 2:30 پورے ہو گئے ہیں، ٹائم تھا 2:30 بجے، 2:30 بجے ختم شریف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو استقامت عطا فرمائے، پھر کبھی موقع ملا تو بیان، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔